صلی علیہ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی اس تیسری نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن اور صاحب قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما دے۔ قابل صد احترام جناب عبد الرحمن صاحب رہنما جماعت اسلامی اور ان کے ساتھ ان کا پورا وفد جو تشریف لایا، جناب چودھری محمد افضال رانجھا صاحب ناظم جماعت اہل سنت کنجا، جناب مہر عبدالرشید صاحب صدر تحریک منہاج القرآن اور جناب چودھری فضل کریم صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک اور دیگر جملہ قائدین اور خصوصاً جناب مرزا بیگ صاحب، اللہ رب العزت ان تمام احباب جنہوں نے شرکت فرمائی اور جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، اللہ رب العزت سب کو کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے جملہ حاضرین، اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ پاکستان کی تبلیغی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے اور صاحب قرآن ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات ہے کہ 17 سالوں سے ملک بھر کے شہر شہر میں کم و بیش 300 شہروں میں ماہانہ درس عرفان القرآن ہو رہے ہیں۔ کتنے سالوں سے؟ 17 سالوں سے، اور کم و بیش 12-13 سال ہو گئے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں 5 روزہ 3 روزہ اور 7 روزہ دروس کا سلسلہ بھی 50 شہروں میں جاری ہے۔ یہ 5 روزہ نشستیں جہاں آج ہماری یہ تیسری نشست ہے، اسی طرح کی نشستیں اس ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے تک 50 شہروں میں یہ نشستیں منعقد ہوں گی۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ کرم ہے جو اس نے منہاج القرآن کو قرآن کا نور عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جد و جہد میں شریک ہونے اور قرآن مجید کے نور سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ان چند تمہیدی کلمات کے بعد آج کا موضوع اور عنوان آپ احباب نے سن لیا ہے کہ کامیابی کے بنیادی تقاضے۔ بڑا سادہ سا اور آسان سا مضمون ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو کوئی بڑا علمی فکری بنانے کی بجائے سادہ سے انداز میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اور میں کوئی بڑا عالم دین نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کا طالب علم ہی رکھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سے ہمارا یہ جو تعلق ہے، 1 مہینے کا یا 5 دنوں کا، اللہ رب العزت اس کو پورے سال جاری و ساری فرمائے۔ موضوع ہے کامیابی کے بنیادی تقاضے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کون تھے، تو یقیناً سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء انسانیت میں سب سے کامیاب ترین ہستیاں گزری ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جنہیں خود نبی بنایا، رب نے جنہیں خود علم عطا کیا، رب نے جنہیں نمونہ بنا کر ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، وہی ہستیاں اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان تھے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں
کہ ان 1.25 لاکھ میں سے کوئی ایک ہستی جس کا وجود ہی کامیابی کا معیار ہے، جس کی ذات ہی کامیابی کا ہر تقاضا ہے، اور جس کا اسوہ ہی قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے، تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت کی انسانیت میں سے، رب کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ کامیاب ہستیاں کون سی ہیں؟ بولیے، انبیاء۔ اور انبیاء میں سے کامیاب ترین ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ بعض مفکرین کا خیال رہا ہے جب انہوں نے کوئی جد و جہد کی، انہوں نے کوئی محنت کی، انہوں نے کوئی تحریک چلائی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو ان کا خیال اس طرف گیا کہ بھئی ہم نے 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال محنت کی تو نتیجہ نہیں نکلا، تو کیا ہوا؟ انبیاء علیہ السلام نے بھی تو 900 سال تبلیغ کی، تو بڑے چند لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو کیا ہوا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھی تو اللہ آخرت میں عطا کرے گا، ہمیں بھی آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ فکر درست نہیں ہے۔ درست فکر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کامیاب رہا، ہر نبی اپنی منزل تک پہنچا۔ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی انہوں نے وہ فریضہ مکمل کیا، اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم، جو عقل، جو شعور، جو فہم، فراست اور حکمت عطا کی، اس کی روشنی میں انہوں نے اپنے دور میں لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلایا، اور اپنی منزل پر خود بھی پہنچے اور کلمہ پڑھنے والوں کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ تو انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ناکام نہیں ہوا۔ یہ نعوذ باللہ اگر رب کے بھیجے ہوئے وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو تو پھر کائنات میں کامیابی ملے گی کس کو؟ جو براہ راست اللہ کی تربیت میں ہو، اللہ کی نگرانی میں ہو، رب جسے خود اپنا نمائندہ بنا کے کھڑا کر رہا ہو، وہ نمائندہ رب کا وہ کامیابی تک نہ پہنچے، تو سوال ان کی کامیابی کا نہیں، بھیجنے والے کی قدرت پر ہوتا ہے۔ بس بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ہر ایک کی ڈیوٹی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کثیر انبیاء ہستیاں وہ تھیں کہ جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی، علیک البلاغ و علینا الحساب۔ اے میرے انبیاء، ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام میرا ہے۔ باری تعالیٰ تیرا کام کیا ہے اور تیرے انبیاء کا کام کیا ہے؟ فرمایا میرے انبیاء کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، حساب و کتاب لینا وہ میری ذمہ داری ہے۔ علیک البلاغ و علینا الحساب۔ تو سامعین کرام، اہل حق کو منزل پر پہنچانا، کلمہ پڑھنے والوں کو ہدایت و رہنمائی سے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا ہر نبی کی ذمہ داری رہی، اور ہر نبی نے اپنا فریضہ مکمل کیا۔ سامعین کرام، اگر میں انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس سے مثالیں دوں تو وہ بھی بہترین اور خوبصورت ہیں، بلکہ ایک ایک قدم ہر نبی کا کائنات انسانی کے لیے ہدایت و رہنمائی اور کامیابی کا حقیقی تقاضا بھی وہی ہے۔ لیکن بات کو ذرا اور آسان کرنے کے لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ تو رب کے نبی تھے، اللہ کی تربیت میں تھے، رب کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، انہوں نے تو کامیاب ہونا ہی ہونا تھا، ہم تو عام انسان ہیں، ہم کیسے اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو میں ایک سٹیپ نیچے آ رہا ہوں۔ انبیاء سارے کے سارے کامیاب تھے اور کامیابی کا معیار اور نمونہ تھے۔ اگر انبیاء کے بعد ہم دیکھیں تو اس کائنات انسانی میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستیاں جو رہیں وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضور کے صحابہ تھے، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں فرمایا۔
اور یہ نہیں کہا کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نمونہ تھے، حضور کی بات نہیں ہو رہی، حضور کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ صرف تمہارے لیے نمونہ ہیں، اہل اسلام کے لیے نمونہ ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نمونہ ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کی کامیابی اور ان کی شان اور عظمت یہ ہے، فرمایا مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کی زندگیوں کا تذکرہ ان کے آنے سے پہلے تورات، زبور اور انجیل میں کیا ہوا تھا، اور پچھلی انسانیت کو بھی بتایا ہوا تھا کہ کامیاب انسان وہ ہوں گے جو میرے حبیب کے امتی ہوں گے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور صحابہ ہوں گے، ساتھی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد بلند ترین ہستیاں، کامیاب ترین انسان جو دنیا میں بھیجے یا جنہیں یہ شرف عطا کیا، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور صحابہ ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں، سورہ فتح کی یہ آخری آیت مقدسہ ہے، اس کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے کامیاب بندوں کی 4 علامات بیان کی ہیں۔ بولیے کتنی؟ 4 علامات بیان کی ہیں۔ میں کوئی بڑا شعلہ بیان مقرر نہیں ہوں، بڑا سادہ سے انداز میں آپ سے بات کو سمجھانی ہے۔ تو کتنے تقاضے بیان کیے؟ 4۔ یہ تقاضے اگر سمجھ آ گئے اور ان میں سے کسی ایک کا کوئی قطرہ مل گیا تو یہی گفتگو کا مقصد اور میرا اور آپ کے حاضر ہونے کا مدعا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، پہلی علامت بیان کی کہ کامیاب ترین انسان وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے دائیں بائیں رہتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کی قربت میں ہیں، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے ہیں۔ فرمایا نعت پڑھتے ہیں نا، یا اشعار شعراء کے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ یہ خوش نصیبی ان کی تھی کہ وہ زمانہ محمد مصطفیٰ میں پیدا ہوئے اور ہم وہ زمانہ نہ دیکھ سکے۔ جنہوں نے آنکھوں سے حضور کا زمانہ دیکھا اور حضور کا ایمان کی حالت سے دیدار کیا، وہ صحابہ بن گئے۔ اب کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں، بلکہ انسانیت اپنے رتبے مقام جمع بھی کر لے تو وہ صحابی کے قدموں کے برابر نہیں، کیونکہ انہیں اللہ رب العزت نے حضور کی قربت عطا کی۔ تو پہلا تقاضا ہے، اس کو اگر میں سادہ اور آسان الفاظ میں بتاؤں تو کامیابی کا پہلا تقاضا محبت رسول ہے۔ بولیے کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ میری زندگی میں کامیابی کا سفر شروع ہوا ہے یا نہیں، تو ذرا تنہائی میں بیٹھ کر یہ دیکھ لے کہ میرے دل میں حضور کی محبت کتنی ہے۔ اگر درود و سلام پڑھنے کو دل کرتا ہے، اگر حلقات درود میں آنے جانے کا دل کرتا ہے، اگر آپ کے گھر میں گھر والے یا اہل محلہ مل کر درود و سلام ہفتے میں کوئی ایک دن پڑھتے ہیں، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سننے سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کی یہ علامات ہیں، تو سمجھو اس نے کامیابی کے سفر پہ ڈالا ہوا ہے، اس نے یہ شرف عطا کیا ہوا ہے۔ تو پہلا تقاضا بولیے کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا تقاضا فرمایا اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ سامعین کرام، میں اس کی بھی تشریح تفصیل عرض کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غیرت اور خدمت دین کا جذبہ ہو۔ بولیے کیا ہو؟ غیرت اور خدمت دین کا جذبہ ہو۔ یہ دوسری نعمت بھی اگر میسر آ جائے تو سمجھیں پہلی نعمت نے جو نتیجہ پیدا کیا ہے، پہلے تقاضے نے جو نتیجہ پیدا کیا ہے، پہلے ذات مصطفیٰ سے محبت ہوتی ہے، پھر حضور کے دین سے محبت ہوتی ہے، پھر اس دین کی خدمت سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حضور سے محبت سے۔
اور پھر حضور کے دین اور حضور کے دین کی غیرت اور خدمت کا جذبہ اللہ عطا کرتا ہے۔ تیسرا تقاضا فرمایا رحماء بینہم، اس کو سادہ الفاظ میں بتاؤں تو اس کا معنی ہے اخلاق حسنہ۔ بولیے کیا معنی ہے؟ اخلاق حسنہ۔ تو پہلا تقاضا دہرائیں، کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ غیرت و خدمت دین۔ بولیے کیا ہے؟ غیرت و خدمت دین۔ اور تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ بولیے کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ اور چوتھا تقاضا اللہ نے بیان کیا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ چوتھا تقاضا رضائے الہی ہے۔ بولیے کیا ہے؟ رضائے الہی ہے۔ یہ چار تقاضے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ یہ چار تقاضے ہیں۔ ان کا تذکرہ میں نے تورات اور انجیل میں بھی کیا ہوا تھا کہ وہ جو آخری نبی آئے گا اس نبی کو جو میں غلام عطا کروں گا یہ ان کی شانیں ہوں گی۔ سامعین کرام، بس محبت کی ایک بات عرض کر دوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تذکرہ پڑھا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، کہا باری تعالیٰ یہ امت اتنی فضیلتوں والی کہ اس نبی کے امتیوں کا تذکرہ تو ہماری کتابوں میں فرما رہا ہے، تو مولا یہ امت مجھے دے دے۔ کیا مانگا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ سے ہمیں مانگا، حضور کی امت کو مانگا، تو رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ امت میں نے مصطفیٰ کے لیے رکھی ہے۔ مجھے بتائیں اللہ کی کرم، اس کی مہربانی، اس کی نوازش کی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی۔ اگر کر لیتا تو ہماری کیا اوقات، وہ ہمیں کسی اور امت میں پیدا کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 5 بار منتیں کیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو آپ کو عطا کرنا تھا ہم نے کر دیا، کلیم اللہ بنایا، اپنے ساتھ کلام کا شرف عطا کیا، بڑی فضیلتیں دی، لیکن دوبارہ سوال نہ کرو، یہ امت میں نے مصطفیٰ کے لیے رکھی ہے۔ یہ اس امت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پچھلی آسمانی کتابوں میں فرمایا، اور یہ نشانیاں بتا کر پھر کہا مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ۔ یہ نشانیاں حضور کی امت کی ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ تو سامعین کرام، کتنے تقاضے ہوئے کامیابی کے؟ 4۔ پہلا تقاضا کیا؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا تقاضا غیرت و خدمت دین۔ تیسرا تقاضا اخلاق حسنہ۔ بولیے کیا؟ اور چوتھا تقاضا رضائے الہی۔ اب ان چاروں تقاضوں کو بس تھوڑا تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اگر یہ چاروں تقاضے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں دیکھیں تو سارے صحابہ کرام میں یہ چاروں علامات موجود تھیں، اور اگر ہم چوٹی کے صحابہ دیکھیں جن میں یہ نور سب سے بڑھ کر تھا تو وہ 4 ہستیاں تھیں۔ کون کون سی؟ چاروں خلفاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے گا ایک جملہ کہ ان ہستیوں، صحابہ، اہل بیت، خلفاء، ان ہستیوں کے درمیان کبھی زندگی میں مقابلہ نہ کرنا۔ مقابلہ کرو گے تو اپنا ایمان ضائع کرو گے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو ان ساری ہستیوں کا ذکر فضیلت کرو گے، ان کی محبت، ان کا فضیلت، ان کا ذکر، ان کی عظمت، ان کی شان اللہ نے اتنی بتائی ہے، حضور نے اتنی بڑھائی ہے کہ ساری عمر کرتے رہو تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ان ہستیوں کا مقابلہ نہیں کروانا۔ مجھے بتائیں آپ قرآن مجید کی آیات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت اس سے افضل ہے، یہ آیت اس سے افضل ہے؟ سارا کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہم قرآن کی آیتوں میں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے حق میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ ہم اپنے حق میں دیکھیں تو یہ آیت بڑی دکھائی دیتی ہے، ذات مصطفیٰ کو دیکھیں تو اللہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب اس کائنات میں ہر شے کو ایک عروج ہے اور ایک زوال ہے، اگر زوال نہیں ہے تو حبیب صرف تیرے مقام کو کوئی زوال نہیں ہے، ہر لمحہ بڑھ رہا ہے، ہر لمحہ بڑھ رہا ہے۔ اور اگر اہل بیت کو دیکھیں تو عجیب فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے ساری خیر تمہیں عطا فرما دی ہے۔ تو ہر آیت ایک سے بڑھ کر ہے، آیات میں مقابلہ ہو سکتا ہے نہیں۔ بڑے ہماری کیا اوقات کہ ہم اس کے کلام میں موازنہ کریں جس کے کلام کو قیامت تک کما کو سمجھ کوئی نہیں سکے گا، ہر آنے والا تفسیر کرتا رہے گا اور قیامت تک تفسیر چلتی رہے گی۔ تو وہ ایک قطرہ فیض کا اور علم کا عطا کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ہم قرآن کی آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی سمجھ لیں ہم حضور کے یاروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھئی مقابلہ تو وہ کرے نا، بھئی استاد کرتا ہے نا کہ میرے شاگردوں میں سے یہ بہتر ہے اور یہ کمزور ہے، استاد کرتا ہے نا۔ آپ جس دن ان سے بڑے ہو گئے، ان سے بہتر علم والے ہو گئے تو آپ کو حق ہے مقابلہ کریں۔ جب تک ان کے در کی خیرات لے رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کر ان کا ذکر فضیلت ہی کرتے رہیں۔ تو سامعین اکرام میں عرض کر رہا تھا کتنے تقاضے اللہ نے بیان کیے؟ 4۔ نمبر 1 محبت رسول، نمبر 2 غیرت و خدمت دین، نمبر 3 اخلاق حسنہ، اور نمبر 4 رضا الہی۔ اب ان چاروں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 4 خلفاء میں درجہ کمال پہ نظر آتی ہیں۔ پہلی علامت ہم دیکھیں والذین معہ، جو حضور کے ارد گرد رہتے ہیں۔ ہر صحابی کی یہی تمنا ہوتی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ شرف ملا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے اور دنیا سے جانے کے بعد مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کس قدر حضور کا قرب ملا، کس قدر قرب ملا، وہ موضوع میرا نہیں ہے، لیکن اس میں سے میں صرف ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت رسول کیا ہے کہ انسان حضور کی ذات میں فنا ہو جائے، حضور کی ذات سے اس قدر محبت کرے کہ اس کے ظاہر اور باطن پر حضور کا رنگ چڑھ جائے، آقا علیہ السلام کا رنگ چڑھ جائے۔ یہ رنگ کیسے چڑھتا ہے بس اس کی مثال دے رہا ہوں۔ اس کائنات میں 2 معراجیں ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 2۔ ایک معراج آسمانوں پر ہوئی، 2 تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ایک معراج زمین پر ہوئی، یہاں بھی 2 تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا۔ آسمان کی معراج میں او ادنا پر ذات مصطفیٰ تھی اور سامنے خدا تھا، اور زمین کی معراج میں غار ثور میں سامنے مصطفیٰ تھا اور دیکھنے والا یار مصطفیٰ تھا۔ کتنی خوبصورت معراج تھی۔ وہاں حضور گئے اللہ کی بارگاہ میں، جاتے ہوئے حضور کی ذات اپنی تھی، حضور کی صفات اپنی تھی، اخلاق اپنے تھے، حضور کا کردار اپنا تھا۔ پلٹ کے واپس آئے تو ذات حضور کی رہی، رنگ خدا کا چڑھ گیا۔ ذات حضور کی رہی، اخلاق خدا کے مل گئے۔ ذات حضور کی رہی، علم اللہ نے اپنا عطا فرما دیا۔ تو اب وہ اتنا رنگ چڑھایا اللہ نے کہ حضور مدینہ میں فرماتے من رانی فقد را الحق، جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اس نے دیدار خدا کر لیا۔ تو کس پر رنگ چڑھا؟ حضور پر۔ کس کا بولیے؟ اللہ کا۔ اور غار ثور میں جب 3 دنوں کی معراج صدیق کو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں، آقا فرماتے ہیں رب نے جو کچھ مجھ پر اتارا میں نے قلب صدیق پر نقش کر دیا۔ وہی آ نہیں سکتی غیر نبی پر، وہ نبی ہو نہیں سکتے۔
اللہ کے حبیب نے رب حضور کو عطا کرتا رہا اور حضور سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرماتے رہے، اور کتنا عطا کیا، کتنا عطا کیا۔ تو میں نے کہا نا، حضور خدا کی بارگاہ سے پلٹے تو کس کا رنگ چڑھ گیا؟ اللہ کا۔ اور قربان جائیں، غار ثور سے نکلے تو صدیق اکبر پر ظاہر اور باطن کا رنگ مصطفیٰ کا چڑھ گیا، اتنا رنگ چڑھ گیا کہ دور سے دیکھنے والا وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو تجلیات چہرہ مصطفیٰ سے نظر آ رہی ہیں اسی کا عکس چہرہ صدیق سے نظر آ رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت کا عالم۔ اور اگر ہم اپنے اوقات میں دیکھیں تو ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یا ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ ایک یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہ ہے کہ لوگ دیکھیں تو دیکھ کر کہیں حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں، کچھ رنگ چڑھا ہوا ہو نا حضور کا، حضور کے اخلاق کا، حضور کی سیرت کا، حضور کے کردار کا، تو لوگ ہمیں نعرے نہ لگانے پڑیں، لوگ کردار دیکھ کر بتائیں یہ ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سامعین کرام، پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس موضوع کی طرف بھی جانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے بھئی یہ تو کامیابی کا تقاضا مسلمانوں کے لیے ہے، اگر کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو محبت رسول کیسے کامیابی کا تقاضا ہو گیا؟ تو بات سمجھ لیں، محبت رسول کا معنی کیا ہے کہ ذکر کس کا کریں؟ حضور کا، نام حضور کا لیں، درود حضور پر پڑھیں۔ تو جس کا ذکر کریں گے وہ نمونہ بنے گا آپ کے لیے کہ نہیں بنے گا؟ جس کا تذکرہ کریں گے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اللہ کی قسم کلمہ نہ بھی پڑھے، حضور کے قریب آ جائے، حضور کو زندگی، کامیاب زندگی کے نمونے کی شکل میں دیکھے، تو ان کے نبی بھی بڑے محترم تھے اور بڑی عظمتوں والے تھے، لیکن اس دور میں اگر انسانیت کے لیے کوئی نمونہ ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے بتائیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اداروں میں جب لوگ بچوں کو موٹیویشن دی جاتی ہے کہ پڑھو، اچھی طرح پڑھو، نمبر لو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ بورڈ پر ٹاپ کرنے والوں کے نام اور نمبر لکھے ہوتے ہیں، اور کلاس میں بلا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، تم سے پہلے یہ امتحان دینے والے لڑکے تھے اسی کالج سکول کے جو بورڈ ٹاپ کر گئے، ادارہ ٹاپ کر گئے۔ تو ان ٹاپ کرنے والوں کا ماڈل، نمونہ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں دکھایا جاتا؟ دکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ بندہ پوچھتا ہے نا باری تعالیٰ سے، اپنا راستہ دکھا، کامیابی حاصل کرنی ہے، تجھ تک پہنچنا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بورڈ دیکھ لو، تم سے پہلے کچھ لوگ کامیاب ہو گئے تھے، ان کے نقش قدم تلاش کرو تو تم بھی کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ اور سب سے بڑا بورڈ، سب سے بڑا نقشہ، سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑا آئیڈیل کون سا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ فرمائے صراط الذین انعمت علیہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھیں، کسی مفسر کو دیکھیں، سب نے کہا صراط الذین انعمت علیہم سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے بڑا بھی کوئی نمونہ کائنات میں ہے؟ نہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی کامیاب انسان کائنات میں ہے؟ نہیں۔ تو محبت رسول صرف یہ نہیں کہ ہم حضور کے نعرے لگائیں، ہم حضور کا تذکرہ کریں، ہم تو امتی ہیں، کریں گے ہی۔ اگر کوئی بھی کائنات کا انسان اس سے بہتر نمونہ لے آئے تو ہم اس کے غلام ہو جائیں گے۔ کائنات میں نہ اس سے بہتر کوئی نمونہ ہے، نہ اللہ نے بنایا، نہ قیامت تک بن سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا اشداء علی الکفار، غیرت و خدمت دین کا جذبہ۔ یہاں آپ تھوڑی سی گنجائش دیں گے مجھے، اور یہ چند باتیں ذرا توجہ اور پیار سے سنیں گے۔ اشداء علی الکفار کا ایک معنی ہے جو ہم معاشرے میں عام سمجھتے ہیں، اس معنی میں تھوڑی بہتری کی ضرورت ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار کا ہم معنی سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہر دعا میں ان کے خلاف بد دعا کریں۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں،
یہ ان کے لیے بد دعا کرنا، بھی ہم لڑ تو نہیں سکتے ان کے ساتھ جا کر بارڈروں پر، تو ہم جہاں بیٹھے ان کے لیے بد دعا کریں، یہ اشداء علی الکفار ہے، تو یہ معنی درست نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اگر یہ معنی درست ہوتا تو 23 سالہ حضور کی نبوی زندگی میں ایک واقعہ بتا دیں کہ مصطفیٰ نے ان کو گالیاں دی ہوں، ایک واقعہ بتا دیں کہ حضور نے جواباً ہی گالیاں دی ہوں، انہوں نے گالیاں دی ہوں تو حضور نے بھی جواب میں گالیاں دی ہوں؟ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پتھر مارتے تھے، کملی والا ان کے لیے دعائیں کرتا تھا، وہ کانٹے بچھاتے تھے، مصطفیٰ ان کے لیے چادریں بچھاتے تھے، وہ دکھ تکلیف دیتے تھے، مصطفیٰ ان کو سکھ عطا کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، حضور کی سیرت دیکھیں تو وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے حضور، اور اللہ کہتا تھا حبیب تو اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتا ہے؟ میں محبت والی بات ایک عرض کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، اس کو اس آیت کریمہ کے ساتھ ملائیں۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی پشت مبارک سے ایک بوجھ اٹھا دیا جو آپ کو جھکائے جا رہا تھا۔ اس کے 9 معنی مفسرین نے بیان کیے کہ وہ بوجھ کیا تھا اور اللہ نے کیا اٹھایا۔ نعوذ باللہ ایسا تو کوئی نہیں تھا نا کہ حضور نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جھک رہے تھے یا بوجھ وزن زیادہ تھا، نہیں، وہ معنی اس کا کیا تھا۔ ان 9 معنی میں سے وقت ملے تو یہ ترجمہ عرفان القرآن حضور شیخ الاسلام کا اس موقع سے یہ ترجمہ پڑھیے گا کہ آپ نے کیا ادب، کمال ادب رسالت کا ترجمہ کیا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، یہ جو پچھلی آیت کریمہ میں نے پڑھی نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے ڈیوٹی لگائی حضور کی کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا کہ آپ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، ساری کائنات پر غالب کرنا ہے۔ حضور نے وہ کام شروع کیا، 5 سال 10 سال 13 سال گزر گئے مکہ کے، 13 سالوں میں تبلیغ کون کر رہے ہیں؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی مبلغ ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر بھی کسی کو بصیرت مل سکتی ہے؟ نہیں۔ 13 سالوں میں 5-6 لاکھ کی آبادی میں سے 400 بندوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور دعوت و تبلیغ فرماتے رہے، جوں وقت گزرتا رہا، اپنی ڈیوٹی دیکھتے اور سامنے لوگوں کا حشر دیکھتے تو حضور کے دل اقدس پر ایک بوجھ بڑھتا گیا۔ مولا کب وہ وقت آئے گا جو تو نے ڈیوٹی لگائی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ منزل کب نصیب ہوگی؟ حضور ہر روز پریشان رہنے لگ گئے۔ ایک دن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے میرے حبیب سے پوچھو ان کے دل اقدس پر کیا بوجھ ہے۔ حضور نے عرض کی مولا تو نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ ساری کائنات تک دین کو پھیلانا ہے، اور یہاں 400 بندے کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے حبیب کے دل سے یہ غم دور کر دے۔ اللہ نے کیسے غم دور کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا جبرائیل امین نے اپنا دایاں پر پھیلایا، جب پر پھیلایا تو اللہ نے مشاہدہ کروایا قیامت تک آنے والی امت اور جہاں جہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہونا تھا سارا منظر اللہ نے مصطفیٰ کو آنکھوں سے دکھا دیا، ہر شے دکھا دی۔ فرمایا آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ جو بنیادیں رکھ رہے ہیں آپ کے غلام اسے سر سے غرب تک پہنچائیں گے۔ جس نے کلمہ پڑھنا ہے، جہاں جہاں آپ کی نبوت کا دائرہ جانا ہے، جہاں جہاں اسلام کو فتح میسر آنی ہے، وہ سارے ممالک، سارے علاقے اور سارے انسان اللہ نے دکھا دیے۔ جب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو حضور کے دل اقدس سے وہ بوجھ اتر گیا۔ تو بتانا کیا مقصود ہے؟ وہ تو غمگین رہے ہیں ساری رات کہ مولا یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، اور کفار جنہوں نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد، اس وقت کلمہ پڑھا، وہ کہتے تھے اللہ کا کرم، اس کا فضل کہ اس کے حبیب نے پچھلے 21 سالوں میں ہمارے لیے بد دعا نہیں کی، اگر وہ بد دعا کر دیتے تو ہمیں ایمان نصیب ہی نہ ہوتا۔ تو وہاں تو عالم یہ ہے
کہ اشداء علی الکفار حضور سے بھی بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن حضور نے کبھی ان کو گالی دی نہیں، گالیاں دینے والوں کو بھی سینے سے لگایا۔ اشداء علی الکفار کا معنی بڑا خوبصورت معنی، اور وہ معنی یہ ہے، یہ شان سب سے زیادہ صحابہ میں کس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مجھے بتائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں ہزاروں لاکھوں کافروں کو قتل کرنا ہے؟ نہیں، ان کے نصیب میں جو شرف ہے نا وہ انہی کا نصیب ہے۔ اور ان کا نصیب کیا ہے؟ نبیوں کے بعد زمین پر 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی فلاحی ریاست بنا کے دنیا کو دکھانا، یہ کرامت ہے، یہ جد و جہد ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس سے جو معنی مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ آپ اسلام کی پریزنٹیشن اتنی طاقتور کریں کہ دنیا کو اپنے دین چھوٹے نظر آئیں۔ آپ حضور کے دین کو اتنی طاقت کے ساتھ بیان کریں، بتائیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں کہ لوگ کہیں کہ کامیابی کا نمونہ تو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ وہ ہیں یا نہیں؟ کیسے ہیں؟ یہ علاقہ تو خصوصاً یورپ میں رہنے والے لوگوں کا علاقہ ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو ان کے ریلیٹیو باہر ہوں گے تو ذرا پوچھیں، پورے یورپ میں والدین کو کیا ملتی ہے؟ تنخواہ، اور اس تنخواہ میں ایک شے اور ملتی ہے، اور وہ کیا ملتا ہے؟ بچوں کا وظیفہ بھی ملتا ہے۔ جتنے بچے ہیں ان کے کھانے پینے کا الگ سے خرچہ گورنمنٹ کس کو دیتی ہے؟ ماں باپ کو والدین کو دیتی ہے۔ اور کیسے دیتی ہے؟ آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس عمل کی ابتدا کرنے والا گریٹ عمر تھا۔ وہ حضور کے غلام کی اس سنت پر کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کا آغاز کیا کہ دودھ پلانے والی ماؤں کا وظیفہ جاری کیا کہ جب تک بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں اس وقت تک گورنمنٹ انہیں وظیفہ دیتی تھی۔ تو آج ان کے نقش قدم پر جو اپنے آپ کو فلاحی ریاست کہتے ہیں، ٹھیک ہے اس دور میں وہ ذرا علم میں ہم سے آگے ہیں، لیکن وہ جس مقام پر بھی پہنچتے ہیں نمونہ انہیں ذات مصطفیٰ تو بڑی ہے، حضور کے غلاموں کے قدموں کے نشان انہیں نظر آتے ہیں۔ تو اس سے بہتر کائنات میں کوئی ریاست بنا نہیں سکا۔ ایسی ریاست کے لاکھوں مربع میل ہو اور وہ کہے کہ ایک جانور بھی بھوکا مرے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ ہے اشداء علی الکفار۔ اتنا بہترین نمونہ دے دیں اسلام کا کہ آپ کو دیکھ کر انہیں اپنا دین چھوٹا نظر آئے، اپنی تعلیمات چھوٹی نظر آئیں۔ بات اگر نہیں سمجھ آئی تو میں ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ایک ہندو آیا اور اس نے اپنا ماتھا صاف کیا، کپڑے بدلے، اور حلیے میں کوئی شے اس نے ایسی نہیں رکھی جس سے پتہ چلے یہ کون ہے؟ ہندو۔ آیا، اب ظاہر ہے نگاہ والوں کی تو نگاہ ہوتی ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو پوچھا خیریت دریافت کی، تو اس نے کہا مسافر ہوں، کچھ دن قیام کرنا ہے۔ وہ ظاہر باطن ہر شے دیکھنے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، مسافر خانے کے انچارج کو بلایا کہ اسے لے جاؤ، جتنے دن ٹھہرنا چاہے اسے ٹھہراؤ۔ جب وہ اسے اٹھا کے لے گیا تو آپ نے لنگر خانے کے انچارج کو بلایا، کہا یہ جو میرا مہمان آیا ہے نا اس کو دیکھ لو، یہ جب تک آستانے پر رہے گوشت نہیں پکنا چاہیے۔ واہ، ایک ہفتہ وہ سبزیاں دالیں اور چاول کھاتا رہا، ہفتے بعد باطن کی آنکھ کھل گئی، دوڑا دوڑا آیا، قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو جو ساتھ دائیں بائیں مرید تھے نا خلفاء، انہوں نے اسے پکڑ لیا کہ بھائی پیر صاحب نے تمہیں کلمہ نہیں پڑھایا، ہم نے تمہیں تبلیغ نہیں کی، ہماری ڈیوٹی بھی نہیں لگی کہ یہ ہندو ہے اور اسے سمجھانا اور سکھانا ہے، تیرا دھرم کس شے نے بدل دیا، تجھے یہ کلمہ نصیب کیسے ہوا؟ کہنے لگا کہ جو میرے اتنا حیا کرے کہ میں مہمان بنوں تو خود بھی گوشت نہ کھائے۔
اس لیے کہ گوشت پکے گا میرے سامنے کھائیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی کہ میرے مذہب میں گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ جو دوسروں کے مذہب کا اتنا حیا کرے اس کا اپنا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو وہ کردار دیکھ کر کلمہ پڑھ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ 90 لاکھ انہوں نے ایسے کلمہ نہیں پڑھا، یہ 90 لاکھ نے ان کے کردار اور عمل سے پڑھا ہے۔ ایک ایسا مسلمان حضور کا غلام کا نمونہ ان کے سامنے تھا جس سے طاقتور نمونہ انہیں کائنات میں نظر اس وقت نہیں آیا، تو 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا اور ایمان کے نور سے منور ہوئے۔ تو سامعین کرام، میں اشداء علی الکفار کا معنی سمجھا رہا ہوں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ انہیں گالیاں دیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے حبیب کے ایسے سچے غلام بنے کہ آپ کو دیکھ کر انہیں اپنا دین چھوٹا نظر آئے، اپنا مذہب چھوٹا نظر آئے، اور حضور کے مذہب کو، حضور کے دین کو وہ کائنات کا بہترین دین سمجھیں۔ سامعین کرام، یہ موضوع نہیں ہے ورنہ کتابیں بڑی پڑھی ہیں، کتنے ممالک اور علاقے مسلمانوں نے فتح نہیں کیے، عیسائیوں نے خود بلایا مسلمانوں کو کہ ہمیں اپنے حکمرانوں کے عذاب سے نجات دلوائیں، اور اپنا علاقے خود مسلمانوں کے حوالے کیے۔ تو سامعین کرام، دوسرا تقاضا بولیے کیا ہے؟ غیرت و خدمت دین۔ بھی دیکھیں، آپ جس فیملی سے تعلق رکھتے ہوں، جتنے بڑے والدین کی اولاد ہوں، آپ محلے میں نکلیں تو آپ اگر اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کریں تو کس پہ الزام لگے گا؟ والدین پر، ماں باپ پر۔ لوگ کہیں گے بھئی کس کی اولاد ہے اور کر کیا رہے ہیں؟ بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ یہ کیسے امتی ہیں، کس مصطفیٰ کے امتی ہیں، تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے والا کام نہیں ہے۔ یعنی حضور کی امت سے لوگوں کو ڈر لگے جو سارے کافروں کے لیے بھی پناہ گاہ تھا۔ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آتا تو اسے خوف ہوتا کہ ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے بندے مارے ہوئے ہیں، لوگ پکڑیں گے اور ہمیں قتل کریں گے، تو وہ دوڑا دوڑا مسجد نبوی میں حضور کے پاس چلا جاتا۔ اسے پتا تھا کہ دشمنی اپنی جگہ پر، کوئی مصطفیٰ کے قریب چلا گیا تو پھر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تو وہاں تو دشمن بھی پناہ لیں حضور کی بارگاہ میں، اور یہاں دشمن ہم سے شر سمجھیں یا خوف سمجھیں۔ ہاں، جو جنگ کر رہا ہے نا آپ سے، اس سے جنگ کرنا فرض اور جہاد ہے۔ وہاں جدوجہد جہاد ہے اور وہاں جان قربان کرنا شہادت ہے۔ اور جو آپ کے دائیں بائیں معاشرے میں پرامن لوگ ہیں، ان کو اتنا طاقتور اخلاق دکھائیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ امتی ایسے ہیں تو ان کا مصطفیٰ کیسا ہوگا، ان کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ اور تیسرا فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل اور خوش اخلاق ہیں۔ اب اس میں بس صرف 2-3 جملے عرض کر رہا ہوں، یہ تو الگ ایک کتنا بڑا موضوع ہے کہ دین سارے کا سارا اخلاق کا نام ہے۔ بولیے کس کا نام ہے؟ اخلاق کا نام ہے۔ بس ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، مجھے بتائیں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، کیا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں کہ جو حشر والے دن حضور کے دائیں بائیں بٹھا دیا جائے، جس وقت اعمال تولے جا رہے ہوں، جس وقت جہنم کے پروانے پکڑائے جا رہے ہوں، جب کچھ لوگوں کو چہروں کے بال گھسیٹ کر جہنم ڈالا جا رہا ہو، اس وقت جو حضور کے دائیں بائیں بیٹھ گیا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں؟ وہ سب سے بڑا کامیاب وہی ہوگا، وہ حضور کی پناہ میں ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب کنہیں بٹھایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا آقا فرمائے کون ہیں؟ فرمایا اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے سٹیج میں میرے دائیں بائیں وہ بیٹھے ہوں گے، احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سے سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں۔ تو خوش اخلاق لوگوں کو قیامت والے دن کہاں جگہ ملے گی؟ بولیے حضور کے قرب میں۔ اور یہ حدیث پاک کا دوسرا حصہ مجھ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، بڑی مشکل وہ الفاظ ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہوگا جو اس دن میرے قربت سے نکال دیا جائے گا؟ لوگ پناہ تلاش کریں گے میرے پاس، لیکن فرشتے اسے میرے قریب آنے
نہیں دیں گے۔ وہ بدبخت کون ہوں گے؟ فرمایا جو تم میں سے سب سے زیادہ بد اخلاق ہوں گے، جن کی زبانوں پر گالیاں ہوں گی، جو ایک دوسرے کو شر اور فتنے، ایک دوسرے کے فتنوں سے خوف کھاتے ہوں گے۔ سامعین کرام، خوش اخلاق دنیا میں بھی کامیاب ہے اور حشر میں قربت مصطفیٰ ہے۔ بد اخلاق دنیا میں بھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، عزت بچاتے ہیں، جان بچاتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں، اور حشر والے دن وہ چاہے گا کہ کملی مصطفیٰ میں جاؤں لیکن جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، تیسرا تقاضا کامیابی کا کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ چوتھا اور آخری تقاضا، تقاضے تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، قرآن کی ہر آیت میں ایک نیا تقاضا ہے، لیکن اس مقام پر جو ترتیب سے بڑی خوبصورت انداز میں اللہ نے بیان کی وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ چوتھا تقاضا میں نے کیا عرض کیا تھا؟ رضائے الہی ہے۔ سامعین کرام، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں میں تھا، اور خلفاء میں سب سے بڑھ کر سیدنا علی شیر خدا کی ذات اقدس تھی، قربان جائیں۔ وہ رضائے الہی کی وہ منزل کہ دشمنی بھی ہے تو خدا کے لیے، دوستی بھی ہے تو خدا کے لیے۔ کوئی تلوار کے نیچے آ کر گستاخی کر دے ذات کی تو چھوڑ دیں کہ اب علی کی ذات درمیان میں آ گئی ہے۔ اس سے پہلے تلوار اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چل رہی تھی۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں 2 مرتبہ بیت المال میں سے سارا مال غریبوں، محتاجوں، مسکینوں پہ خرچ کیا، جھاڑو دیا، اور ایک ایک درہم و دینار تقسیم کر کے 2 نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے کہا مولا تو گواہ ہو جا، تیری مخلوق کے لیے مال اکٹھا کیا اور اسی میں تقسیم کر دیا۔ سامعین کرام، آج کی ریاست مدینہ نہیں جو ہم نام رکھتے ہیں، وہ ریاست تھی کہ جس میں 22 لاکھ مربع میل پر لوگ امن کی نیند سوتے تھے۔ اس سے بہتر معاشرہ کائنات میں دوبارہ کسی کو نظر نہیں آ سکا اور نہ آ سکے گا۔ سامعین کرام، یہ 4 اوصاف حضور کے 4 خلفاء کے اور سارے صحابہ کرام کے تھے، ہر ایک کو اس کے نصیب کا حصہ اس میں سے ملا ہوا تھا۔ سامعین کرام، اب میں پیغام کی طرف آ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے، یہ کامیابی کے کتنے تقاضے؟ 4۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیرت و خدمت دین کا جذبہ، نمبر 3 اخلاق حسنہ، اور نمبر 4 رضائے الہی۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج اگر یہ کامیابی کے 4 تقاضے چاہیے ہوں تو کون سی دکان سے ملتے ہیں، کس بازار سے ملتے ہیں؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خیرات آج کہاں میسر ہے؟ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑوں کو برکتیں عطا کی ہوئی ہیں، لیکن یہ 4 تقاضے آج اگر سب سے بہترین انداز میں لینے ہیں تو اللہ کی قسم وہ منہاج القرآن ہے، وہ منہاج القرآن کا مرکز ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 خیرات میں سے حصہ وافر عطا کیا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں، روئے زمین پر حضور کی محبت کی خیرات تقسیم کرنے میں جو حصہ اور جو شرف منہاج القرآن کو ملا ہے، سب سے بڑھ کے ملا ہے یا نہیں ملا؟ الحمدللہ ملا ہے۔ دسمبر 2006 سے لے کر آج تک 17-18 سال ہو گئے ہیں، منہاج القرآن کے مرکز پر کیا قائم ہے؟ گوشہ درود قائم ہے۔ 17-18 سال، دن رات بدلتے ہیں لیکن 24 گھنٹے درود و سلام جاری رہتا ہے۔ اب تو گنتیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، کتنے اربوں کھربوں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام جا چکا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں سے زائد مقامات پوری روئے زمین پر ہیں جہاں ہفتے میں ایک دن لوگ بیٹھ کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حلقات درود قائم ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ قائم ہیں۔ روئے زمین پر 37-38 سالوں سے مینار پاکستان کی سرزمین پر سب سے بڑی محفل میلاد کون کرواتے ہیں؟ منہاج القرآن کے زیر اہتمام ہوتی ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو اعتراف کرے گا نا کہ اس دور میں جو سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہے، اس میں ایک بڑا حصہ منہاج القرآن کا ہے یا نہیں؟ بولیے الحمدللہ ہے، اللہ کا کرم، اس کے حبیب کا فضل ہے۔ اور دوسرا فرمایا اشداء علی الکفار، اسلام کی ایسی پریزنٹیشن کہ ہر کافر کا منہ بند ہو جائے، وہ نہ کوئی الزام لگا سکے، نہ بات کر سکے،
اور اتنی بہترین پریزنٹیشن دی جائے کہ اسے اسلام اچھا لگنے لگ جائے۔ سامعین کرام، میں نہیں کہتا، آپ کے رشتہ داروں میں جو کوئی یورپ میں ہے ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ 9/11 کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یا حضور پر نعوذ باللہ وہ کیا کہتے اور الزام لگاتے تھے۔ ویمبلے ارینا کے 12 ہزار افراد پر مشتمل گفتگو اور خطابات ہوں یا سینکڑوں اجتماعات ہوں، اللہ کا کرم اس کے نتیجے میں یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کم و بیش ہر ملک کے ہر صدر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو قوت فراہم کی اسلام کو، اسلام کے چہرے سے یہ داغ ہٹایا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میری ایک کتاب ہے محافظ اسلام و انسانیت، نیٹ پر موجود ہے، کوئی پڑھنا چاہے۔ میں نے 50 کاموں کی لسٹ لکھی ہے۔ پچھلی نصف صدی میں دنیا میں اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھی، کوئی سوال آیا تو حضور شیخ الاسلام نے اس کا جواب دیا۔ آج سے 20-25 سال پہلے یورپ کے مسلمان آئے، وہ کہنے لگے کہ حضور شیخ الاسلام سے کہ ہم 3 عیدیں کرتے ہیں، ایک مسجد میں سعودیہ کے مطابق، ایک میں پاکستان کے مطابق، ایک میں یورپ کے مطابق۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہم چاند پر پہنچ گئے تمہیں دیکھنا نہیں نصیب ہوتا۔ تو حضور شیخ الاسلام نے 96 میں، آج سے کتنے سال پہلے تحقیق کی اور اگلے 20 سال کا کیلنڈر بنا کے دے دیا اور کہا اگلے 20 سال رمضان کب شروع ہوگا اور عید کب ہوگی میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں۔ اور کہا کہ جب اللہ نے ساری کائنات کو نظام کا پابند بنایا ہے تو چاند کون سا ہے جو نظام سے باہر نکل جائے؟ اس کے بھی پیدا ہونے کا نظام ہے، بننے کا نظام ہے، نظر آنے کا نظام ہے۔ کوئی سمجھ لے تو بتا سکتا ہے کہ کب نظر آئے گا۔ سامعین کرام، الغرض دین کی صحیح پریزنٹیشن، اسلام کی طاقتور ایسی پہچان معاشرے کو کروانا کہ لوگوں کو حضور کا دین بڑا نظر آئے، یہ اللہ رب العزت نے شرف اس دور میں منہاج القرآن کا دیا۔ 1000 سے زائد کتابیں اور 8-9 ہزار سے زائد خطابات۔ ہم تو عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو دین کے، دنیا کے کسی علم پر کوئی رہنمائی چاہیے ہو، وہ نیٹ پر تھوڑی سرچ کرے، پوری کتاب مل جائے گی، پورا خطاب مل جائے گا اور پوری رہنمائی اللہ میسر عطا کرے گا۔ تیسرا فرمایا اخلاق حسنہ۔ مجھے بتائیں، یہ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ 9000 خطابات سن لیں، کسی ایک جملے میں بھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دی۔ 1000 کتابیں پڑھ لیں، کسی ایک کتاب میں بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ وہ تو حضور شیخ الاسلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ الحمدللہ شرق سے غرب تک منہاج القرآن کے کسی کارکن کو ملنے، وہ کسی کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرے گا، وہ گالم گلوچ نہیں کرے گا۔ یہ اخلاق حسنہ کی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اور آخری رضائے الہی، بس میں چھوٹا سا واقعہ عرض کر رہا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ 1 سال اعتکاف تھا، اور اعتکاف الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر ہر سال سالانہ اجتماعی مسنون اعتکاف ہوتا ہے، اور اس اعتکاف میں ملک بھر سے ہزاروں افراد اجتماعی اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 20 سال یا 30 سال یا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ بڑی بڑی ہستیاں یہ کرتی رہیں، بڑے وہی تھے، عظمتوں والے وہی تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری زندگی وہ کوئی اور کام نہیں کیا انہوں نے، وہ ہر رات عبادت کرتے رہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ تو بڑے تھے، ہم تو ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ 10,000 بندے عشاء کے وضو سے فجر کیسے پڑھتے ہیں، تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں وہ 1 سال اعتکاف میں آ جائیں، 1 سال اعتکاف میں آئیں۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت و بندگی میں کیسے مصروف رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اعتکاف ہو رہا تھا، اور اعتکاف میں ایک شخص نے سوال کیا، سوال بڑا عجیب و غریب تھا، سوال جہنم کے بارے میں تھا۔ تو آپ نے وہ سوال پڑھا اور مسکرائے اور کہا جس گھر جانا نہیں ہے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ بھئی جس گھر جانا نہیں ہے اس کی خبر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جواب اگلا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میرے کارکنوں سے کوئی جنت کا بھی نہ پوچھے،
یہ اگر 20 30 40 سال سے لگے ہوئے ہیں تو نہ جہنم کے خوف میں نہ جنت کی لالچ میں، یہ تو کسی اور کے مکھڑے کے دیدار کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو رضائے الہی یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرے نہ دنیا کی لالچ میں کرے نہ آخرت کی لالچ میں کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے کرے۔ سامعین کرام، یہ پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہی فکر ہے قرآن مجید کی، یہی اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو میں اب آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی اولادوں کو خود اس تحریک منہاج القرآن کے قریب آئیں، اور اگر آپ کو تسلی چاہیے ہو تو آج سے 10 سال 20 سال 30 سال پہلے جنہوں نے اپنی اولادوں کو منہاج القرآن کے حوالے کیا ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کو مصطفیٰ کے قریب کیا یا نہیں کیا۔ اگر ضمانت مل جائے تو خود بھی قریب آ جائیں، اللہ تو آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہر ایک کو کا اپنا نصیب ہے، اور اس دور میں اللہ رب العزت نے یہ خیرات جو عطا کی ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔